الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آپ کو آج کی شام کی خصوصی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک بہت ہی خاص مہمان ہے، ہمارے مہمان خانے میں تشریف فرما ہے۔ میری مراد چمن کے مشہور عالم دین، شیخ الحدیث، فقیہ الاثر حضرت علامہ مولانا عبدالغنی شہید رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند مولانا فضل الباری صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے مہمان خانے میں آج وہ تشریف لائے، تو سوچا کہ ان کے جو والد مرحوم ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، ان کا تعارف پیش کیا جائے، کیونکہ ایک جانی مانی شخصیت ہے چمن کی۔ تو ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تب تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وقت دیا اور آپ یہاں کراچی آئے اور خاص ہمارے مہمان خانے میں آپ تشریف لے کر آئے، تو اس کے لیے میں آپ کا بہت انتہائی ممنون ہوں۔ جی یقیناً مجھے بھی یقینی دلی خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے، عرصہ دراز کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، یقینی بہت ہی خوشی ہوئی۔ وہ پرانی یادیں اور پرانی جو زمانہ کا طالب علمی کا جو دور تھا ان کی یاد دہانی کر کے، ان کو تازہ کر کے، یقیناً آپ سے مل کر اس حوالے سے تذکرہ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ، یہ تو آپ کی محبتیں ہیں۔ تو آج جو ہماری جو نشست ہے وہ خصوصی وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم آپ کے جو والد مرحوم رحمہ اللہ ہے مولانا عبدالغنی شہید رحمہ اللہ، اس کے حوالے سے ہم ذرا آپ سے انٹرویو کریں کہ ان کا کیا تعارف ہے، پورے اس حوالے سے آپ ہمیں رہنمائی کریں، کیونکہ آج تک یہ میرے خیال میں یہ پہلا ہمارا انٹروڈکشن ہوگا ان کے والد مرحوم کا۔ اس حوالے سے پہلے کبھی کوئی تعارف نہیں کسی نے کیا، ہاں کسی اور زبان میں موجود ہوگا، پشتو میں، کچھ اور زبان میں، لیکن اردو میں آج تک موجود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے اپنے صاحبزادے سے ہم ان کا تعارف پوچھیں گے، تو آپ اپنے والد مرحوم کے حوالے سے ہمیں تعارف پیش فرمائیں شروع سے آخر تک۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف پیش کریں۔ میرا نام فضل الباری ہے۔ تقریباً 2021 کے اوائل اور 2020 کے اواخر میں جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نور کراچی سے میری فراغت ہے، اور کراچی کے دیگر مختلف مرکزی مدارس میں جامعہ دارالعلوم کراچی، جامعہ فاروقیہ اور اسی طرح جامعہ اشرف المدارس، جامعہ الرشید، ان سب سے الحمدللہ میں پڑھا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب کی تعارف اور ان کا تھوڑا تذکرہ، سوانح حیات کا تذکرہ ہو جائے۔ دیکھیے پشتون بیلڈ میں، خصوصاً بلوچستان کی پشتون بیلڈ میں ہمارے والد صاحب حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا عبدالغنی شہید رحمہ اللہ ایک ایسی نابغہ روزگار، ایک ایسی جامع شخصیت تھی کہ پورے بلوچستان میں، پورے پشتون بیلڈ میں ان کے ثانی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم کمالات، جامع صفات سے ان کو نوازا تھا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پٹھان، پشتون کے قبائلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو نہیں مانتے، ہر کسی پر ان کا مان نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا بہت جلدی، بالکل۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ نے ان کو ایسی صفات سے نوازا تھا کہ ہر کوئی، چاہے جتنا بھی مخالف ہو، جتنا بھی ان کی سیاسی مخالف ہو، ان کی دینی مخالف ہو، کسی بھی لحاظ سے، مگر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مانتے تھے۔ اس حد تک وہ قائل تھے والد صاحب کی شخصیت کا، والد صاحب کی علمیت کا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بیش بہا صفات اور کمالات سے نوازا تھا۔ ہمارے والد صاحب حضرت علامہ عبدالغنی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1940 میں چمن میں ہوئی، اور یہاں چمن میں ان کا گھر ہے۔ ان کا والد صاحب کا نام میر عالم تھا، اور وہ بھی ایک دیندار، دین دوست، اچھے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ 2000 والد صاحب کی جب عمر ہوئی 13 سال تو مولانا حنیفیہ صاحب چمن کے مشہور قاضی تھے، ان سے پہلے پڑھے، پھر اس کے بعد 15 سال کی عمر میں آپ نے مولانا نور محمد صاحب چمن کے مشہور معروف عالم دین تھے، ان سے پڑھا۔ چمن اور بولدک، کندہار تک آپ جانے جاتے تھے، تشنگان علم
کے لیے، علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ سفر در سفر کرتے رہیں، بولدک، قندھار، پھر یہاں تک کہ آپ حقانیہ دارالعلوم حقانیہ پشاور اکور خٹک چلے گئے. وہاں اپنے 4 سال مزید تعلیم کا سفر جاری رکھا، اور 4 سال میں وہ گھر نہیں آئے. 4 سال وہاں مقیم رہے، وہاں پر مسافر رہیں، اور اسی دورانیہ آپ نے حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی. اس وجہ سے آپ کو عمری میں حج کی سعادت حاصل کرنے کی وجہ سے آپ حاجی صاحب سے مشہور ہوئے. ہر کوئی آپ سے حاجی صاحب سے جانے جاتے ہیں. پھر 1962-63 کے آس پاس کے لگ بھگ آپ کی فراغت دارالعلوم حقانیہ سے ہوئی، اور اللہ نے آپ کو ایک امتیازی صفات سے نوازا تھا. آپ ایک ایسی ذہانت فطانت کے ایک نمونہ تھے، ایک آئیڈیل تھے. پورے دارالعلوم حقانیہ میں دورہ حدیث کی امتحان میں آپ نے ایک ایسا انمول، ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ وہاں پہ ہدایہ کی جو پرچے ہیں، ہدایہ اول، ثانی، ثالث، رابع، تمام جو پرچہ تھا ان کو آپ نے زبانی ایسا لکھ دیا جیسے کہ یہ کوئی کتاب ہو، ان کا کتاب کا منظر پیش کر رہا تھا. تو ہر حوالے سے اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20-25 سال چمن میں ایک مسجد، اس میں امامت اور درس تدریس کی فرائض سر انجام دیتے رہے. پھر 2001 میں اپنا ایک بہت بڑا مدرسے کی بنیاد رکھا، جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی ٹھاون چمن میں. اور فضلاء کی جو تعداد تھی ہر سال دوسرے سال کی بنسبت بڑھتے رہیں، 600-700، حتیٰ کہ ان کی وفات کی سال 750 لوگ فاضل فضلاء تھے، ان کے شاگرد تھے. اتنی ان کی فیض، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب قسم کا فیض دیا تھا. یعنی بلوچستان جیسے علاقے، چمن میں اتنی بڑی چمن جیسے پسماندہ علاقہ بلوچستان، وہاں پہ بلوچستان دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، اور یہ ان کی علمی شخصیت کا ایک تدارک ہے جو لوگ کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر ہر سال ماشاءاللہ دورہ حدیث بھی خود پڑھاتے تھے، بذات خود تمام اسباق، تمام کتابیں آپ بذات خود پڑھاتے تھے. اچھا، ہم نے سنا ماشاءاللہ صاحب وہ سارے جو کتب جتنی بھی ہے سیاہ ستہ تقریباً وہ ساری وہ خود ہی پڑھاتے ہیں. جی بالکل. اتنے بجے آتے اور 1 بجے تک ان کی ایک یہ سلسلہ جاری. جی بالکل. ان کا عجیب شان تھا. صبح 9 بجے آتے جی، اور 11 بجے تک یہ آپ کی بیٹھک تھی دورہ حدیث، اس میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور ساری کتابوں کا آپ خود پڑھا دیتے ہیں. اچھا. تو یہ اللہ نے ان کو عجیب قسم کا ایک شان دیا تھا، ایک عجیب قسم کا ان کو فیض دیا تھا، ان کو ایک کمال دیا تھا کہ اتنے بڑھاپے میں، اتنے اس عمر میں، ضعیفی میں، کہ ہر طرح کے امراض نے ان کو گرا ہوا تھا، مگر پھر بھی آپ درس تدریس کے ساتھ ایسے منسلک رہے آخر عمر تک کہ کبھی ناغہ نہیں کیا. ناغہ تو کیا، کبھی 1 منٹ آگے پیچھے بھی نہیں ہوا. ماشاءاللہ. وقت کے بڑے پابند تھے. وقت کے بڑے پابند تھے. ان کی خصوصیات میں وقت کی پابندی یہ ان کی سب سے بڑی اولین ترجیح تھی. اور ایسے بیمار تھے کہ کھانسی، بلڈ پریشر، نزلہ، نفس تنگی ان کو ہوتا تھا، شوگر. لیکن جب دورہ حدیث میں بیٹھتے تو کہتے کہ جیسے کہ میں کوئی مریض ہی نہیں ہوں، کہ میں جوان ہوں، میں جیسے کہ میں صحت مند ہوں، میں صحت ہوں. تو یہ علم، یہ ان کی برکات ہے. ایک روحانیت، یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 2011 میں آپ مدرسے جا رہے تھے، اپنے مدرسے. کل کے حج کے سفر پر بھی ان کا ارادہ تھا 2011 میں 26 اکتوبر کو. تو راستے میں مخالف سمت سے ایک ٹریفک کی حادثے میں، روڈ کے حادثے میں شہادت کی جام نوش کر گئے، جو یقیناً پورے بلوچستان کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے علاقہ میں کہوں بڑا سانحہ تھا. تو یہ بات بالکل بجا ہے کہ ایک قسم کا قیامت صغریٰ تھا ہمارے لیے. پورے بلوچستان کے لوگ جو اس جیسی شخصیت، علمی پیاس بجھانے کے لیے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دورہ حدیث کی طلباء 650-700 جو ایسا پسماندہ علاقہ جو بلوچستان کا، وہاں پر اتنی بڑی تعلیم اور ایک سلسلت علم کا، تو وہ تو بالکل محروم ہو گئے علم سے، بالکل یتیم ہو گئے. جیسے کہ منظر پیش کر رہا ہو دورہ حدیث کے طلباء ہر کوئی، جس دن ان کا واقعہ ہوا
شہادت کا تو ہر کوئی دوڑتا ہوا ہے، جیسے کہ ہر کوئی کتاب میں میرا باپ شہید ہو گیا، اللہ اکبر۔ لیکن باپ سے بڑھ کر والد صاحب کو مقام دیا تھا طلباء نے، ان کی علمیت کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے، ان کی اللہ نے قبولیت دی تھی ان کو، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا، ان کو رتبہ دیا تھا، ایک منزلہ دی تھی۔ تو والد صاحب پھر جامع شہادت نوش کر گئے اور پھر پورا بلوچستان یتیم ہو گئی۔ اب بلوچستان مدرسہ اور چمن سارے اس عظیم علم و عرفان کے بحر و تبحر پھر ہم سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور فوش ہو گئے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ تعارف ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ اپنا تعارف تو آپ نے پیش کر دیا اپنے والد صاحب کا بھی، اور ساتھ میں بتائیں کہ علمی سلسلہ ابھی مدرسے کا جو چل رہا ہے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ اب علم اور مدرسے کا جو نظام ہے، انتظام ہے، انصرام ہے، وہ کون سنبھال رہا ہے، اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ کل 12 بھائی ہیں، 7 بہنیں، اور 12 بھائی میں ہمارے جو دوسرے نمبر کے بڑے بھائی ہیں حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب، وہ ہمارے والد صاحب کی جانشین ہے، ان کے خلف رشید ہیں۔ وہ مدرسہ بھی سنبھال رکھا ہوا ہے، ہمارے خاندان کی بھی ان کی ذمہ داریوں پر ہے۔ وہ بطریق اتم بطریق احسن وہ ان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے 2 بھائی عالم ہیں میرے علاوہ، وہ مدرسے میں درس تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید بھی ہماری یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ امید ہے کہ ہمیں مزید بھی والد صاحب کے نقش قدم پر چلائیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آج جو ہماری نشست تھی وہ بہت ہی خاص نشست تھی، اور آپ نے ماشاءاللہ سے سنا مولانا عبدالغنی شہید رحمہ اللہ کا تعارف، ایک مختصر سا تعارف پیش کیا جو پہلی دفعہ یہ گویا کہ ایک منظر عام پر آیا ہوگا۔ تو بس آگے بھی آپ نے اگر سن لیا تو آگے اس کو خوب شیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی مزید اس طرح کی جو دوسرے جو ہمارے اکابرین ہیں وقتاً فوقتاً اس کے بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے اور ان کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے اپنے بھائی کو اور ہمارے جو خصوصی مہمان ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔